کوئی بات نہیں۔ ایک بار میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بیگم کے چہرے کا رنگ خوف سے اڑا ہوا ہے۔ پوچھنے پر ڈرتے ڈرتے بتایا کہ کپڑوں کے ساتھ میرا پاسپورٹ بھی واشنگ مشین میں دھل چکا ہے۔ یہ خبر میرے اوپر بجلی بن کر گری۔ مجھے چند روز میں ایک ضروری سفر کرنا تھا۔ میں اپنے سخت رد عمل کو ظاہر کرنے والا ہی تھا، مگر اللہ کی رحمت سے مجھے ایک بات یاد آئی اور میری زبان سے نکلا کوئی بات نہیں، اور اس جملے کے ساتھ ہی گھر کی فضا نہایت خوشگوار ہو گئی۔ پاسپورٹ دھل چکا تھا اور اب اس کو دوبارہ بنوانا ہی تھا۔ خواہ میں بیگم پر غصہ کی چنگاریاں برسا کر اور بچوں کے سامنے ایک بدن نما تماشا پیش کر کے بنواتا یا بیگم کو دلاسا دے کر بنواتا، جو چشم بد دور ہر وقت میری راحت کے لیے بے چین رہتی ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ مجھے اس جملے سے بے حد پیار ہے۔ میں نے اس کی برکتوں کو بہت قریب سے اور ہزار بار دیکھا ہے۔ جب بھی کسی دوست یا قریبی رشتہ دار کی طرف سے کوئی دل دکھانے والی بات سامنے آتی ہے، میں درد کشا اسپرے کی جگہ اس جملے کا دم کرتا ہوں اور زخم مدمل ہونے لگتا ہے۔ اپنوں سے سرزد ہونے والی کوتاہیوں کو اگر غبار خاطر بنایا جائے تو زندگی عذاب بن جاتی ہے اور تعلقات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں کہ وائپر سے دل کے شیشے پر چھائی گرد کو لمحے بھر میں صاف کیا جا سکتا ہے، اور دل جتنا صاف رہے اتنا ہی توانا اور صحت مند رہتا ہے۔ بچوں کی اخلاقی غلطیوں پر تو فوری توجہ بہت ضروری ہے، لیکن ان کے غیر اخلاقی غلطیوں پر کوئی بات نہیں کہ دینے سے وہ آپ کی دوست بن جاتے ہیں اور باہمی اعتماد مضبوط ہوتا ہے۔ بچہ امتحان کی مارک شیٹ لے کر گھر سر جھکائے آپ کے سامنے کھڑا ہو، آپ کی پٹکاری سننے کا منتظر ہو، اور آپ مسکراتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمائیں، کوئی بات نہیں، اگلی بار اور محنت کرنا، چلو آج کہیں گھومنے چلتے ہیں، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بچے کے سر سے کتنا بھاری بوجھ اتر جاتا ہے اور ایک نیا حوصلہ کس طرح اس کے اندر جنم لیتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو کچھ دعائیں بھی یاد کرائی ہیں، ساتھ ہی اس جملے کو بار بار سننے اور روانی کے ساتھ ادا کرنے کی مشق بھی کرائی ہے۔ میرا بار بار کا تلخ تجربہ یہ بھی ہے کہ کبھی یہ جملہ بر وقت زبان پر نہیں آتا اور اس ایک لمحے کی غفلت کا خمیازہ بہت عرصے تک بھگتنا پڑتا ہے۔ طبیعت بد مزہ ہو جاتی ہے اور ایک مدت تک کڑواہٹ باقی رہتی ہے، تعلقات میں بال آ جاتے ہیں اور برسوں تک خرابی باقی رہتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جملہ یادداشت کا حصہ بننے کے بجائے شخصیت کا حصہ بن جائے۔ وقفے سے پیش آنے والی معاشی نقصانات ہوں یا ہاتھ سے نکل جانے والی ترقی اور منفعت کے مواقع ہو، یہ جملہ ہر حال میں اکثر سائز اثر دکھاتا ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ نقصان ہو جانا اور نقصان کو دل کا بوجھ بنانا، یہ مل کر دو نقصان بنتے ہیں۔ جو ایک خسارہ ہو چکا وہ تو ہو چکا، تاہم دوسرے خسارے سے آدمی خود کو بچا سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف ایک گہری سانس لے کر اتنا کہنا کافی ہے کہ کوئی بات نہیں۔
یاد رہے کہ یہ دوا جس طرح کسی چھوٹے نقصان کے لیے مفید ہے، اسی طرح بڑے سے بڑے نقصان کے لیے بھی کار آمد ہے۔ کوئی بات نہیں، کہنا بھی کبھی آدمی کی شخصیت کے لیے اسم قاتل بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص غلطی کا ارتکاب کرے تو چاہیے کہ اپنی غلطی کے اسباب تلاش کر کے ان سے نجات حاصل کرے، نہ کہ کوئی بات نہیں کہہ کر غلطی کی پرورش کرے۔ خود کو تکلیف پہنچے تو آدمی کوئی بات نہیں کہے تو اچھا ہے، لیکن کوئی کسی کو تکلیف دے اور اپنی زیادتی کو کوئی بات نہیں کہہ کر معمولی اور قابل نظر انداز ٹھہرا لے تو یہ ایک گھری ہوئی حرکت ہوگی۔ اسی طرح جب کوئی اجتماعی دارا مفاد پرستوں کے استحصال اور نااہلوں کے نااہلی کا شکار ہو رہا ہو اور کوئی بات نہیں کہہ کر اصلاح حال کی ذمہ داری سے چشم پوشی اختیار کر لی جائے تو یہ ایک عیب قرار پائے گا۔ معاشرہ میں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہو اور لوگ اس جملے سے اپنی ضمیر کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں تو یہ انسانیت کے مقام سے گر جانا ہوگا، غرض کہ یہ جملہ دل کی دیوار پر آویزاں کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ اگر یہ دل کی کشادگی برقرار رکھے اور یہی جملہ مکروہ اور قابل نفرت ہو جاتا ہے، اگر یہ عزم بندگی، احساس ذمہ داری اور جذبہ خود احتسابی سے غافل ہونے کا سبب بن جائے